پاک کی آیات کے صدیق لائے ہیں، کلام پاک کی آیات کے صدیق لائے ہیں، اور زمانے بھر کے جھوٹوں سے کہو پہچان لو ان کو، محمد مصطفیٰ قرآن کے صدیق لائے ہیں۔ یا علی یا علی۔ اور مسلمانوں نے بڑے بڑے اعتراض کیے، کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ آیت ہم پھیر کے باقیوں کی طرف لے جائیں، لیکن یہ معجزہ آل محمد کا ہے۔ یہ تو وہ قصیدہ ہے کہ جو اللہ نے پڑھا اہل بیت کے بارے میں۔ جب تم قلم اٹھاتے ہو کہ توہین کرو اہل بیت کی، تمہاری توہین والا قلم اہل بیت کا قصیدہ بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے بڑی کوشش کی، جناب یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے، اب شیعہ لوگ بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں ہے، اس میں گنجائش ہے، سارے مسلمانوں کو دعوت تھی، سارے مسلمانوں کو دعوت تھی، لیکن اتنا بھی مانتے ہیں گئے پنجتن تھے۔ یہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، گئے پنجتن تھے، لیکن پھر بھی مزید ہے، آیت مسلمانوں کے بارے میں تھی۔ بھئی مان جاتے ہیں آیت مسلمانوں کے بارے میں تھی، جو اتنا تو مانو بھرے مدینہ میں مصطفیٰ کو اگر مسلمان ملے بھی ہیں تو فاطمہ کے گھر سے ملے۔ اور ترتیب ایسی بنائی، ترتیب الہی تھی، آگے آگے مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کا قدم، مصطفیٰ کے قدم پر ملکہ تطہیر جناب سیدہ کے قدم، جناب سیدہ کا قدم اٹھا تو ملکہ تطہیر کے قدم پر شہنشاہ ولایت کے قدم۔ گویا نبی ترتیب بنا کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے، جو نبوت اور امامت کو ملائے اس کڑی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور کیا عجیب ترتیب تھی، اس کاروان نور کے آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، اور خیر النساء کے بعد علی نور با اصول، اور سرور کے ہاتھ میں تھا عصمت کا پاک پھول۔ پتہ نہیں آپ پہنچے نہیں پہنچے، عصمت سرور کے ہاتھ میں تھا عصمت کا پاک پھول، اور لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا۔ سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا۔ بلندر صلوات۔ یہ ترتیب بشری نہیں، ترتیب الہی ہے۔ دائیں ہاتھ میں حسن مجتبیٰ کا ہاتھ، اور حسین چھوٹے سے ہے، حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ نبی نے اٹھایا ہوا ہے۔ تمہاری خاموشی کی قسم خاموشی سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی نے چھوٹے سے حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ کون حسین؟ مباہلہ کا میدان کہہ رہا ہے، جس کے ناز مصطفیٰ اٹھائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب الہی ہے۔ ہوتا یوں ہے، اگر کوئی سفر کیا جائے، چھوٹے بچے ماؤں کے پاس ہوتے ہیں، توجہ بتا دیں، چھوٹے بچے ماؤں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہاں مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ دنیا والوں کو بتا رہے تھے، یاد رکھو میں حسین کو اٹھا کے میدان مباہلہ میں لے جا کے بتا رہا ہوں، حسین کو میدان میں ماں کی مامتا نہیں، رسالت کی احتیاج لے کے جا رہی ہے۔ ترتیب الہی ہے۔ آگے آگے مصطفیٰ، اس کے پیچھے جناب فاطمہ، اس کے پیچھے جناب حیدر کرار۔ محمد
اگر کلاس ڈسٹرب ہو جائے تو اسٹوڈنٹس کو ساتھ ملانا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ملا کے چلوں گا. انتر صلوات پڑھیے. تو بات چل رہی ہے ترتیب الہی پر. میرے ساتھ ساتھ ہیں. میدان مباہلہ میں ترتیب الہی تھی. اب یہ ترتیب میرے ساتھ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. آگے مصطفیٰ کا قدم اٹھا اور نقش پائے مصطفیٰ پہ نقش پائے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اٹھا تو نقش پائے فاطمہ پہ نقش پائے حیدر کرار. تو اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں جان عمران مرتضی بنت پیمبر فاطمہ جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ. جلوہ مرتضی منظر بمنظر فاطمہ اور نقش پائے فاطمہ پہ چل رہے ہیں مرتضی ہم سب کے رہبر ان کی رہبر فاطمہ. توجہ ہے سب کی. یہ ترتیب الہی ہے. جب یہ روحانی قافلہ کہ پنجتن کا نور میدان مباہلہ میں پہنچا، ادھر سے ان کا جو پادری تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تو نبی اپنے اصحاب کے ساتھ آئے، پروٹوکول کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ کر لینا، پھر پریشانی نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنا، جب نبی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا نبی کے پہلو میں ایک علی نامی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. احتیاط کرنا، اگر تم گھر والوں کو لے آئے پھر مباہلہ نہ کرنا، ملعون بن جاؤ گے. تو میں رک کر کہنا چاہتا ہوں عیسائی تو پنجتن کی عظمت کو مان گئے، آپ ابھی تک نہیں مانے. اب پادری نے ایک اعلان کیا جس کو چند سطروں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے سب کی. پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب. اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہے اگر تو کاٹ لے ناخن سے آفتاب. ایک جملے کو میں کھول نہیں سکتا. چاہے تو اگر کاٹ دے ناخن سے آفتاب، ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب. اور اس نے کہا ختم الرسل کا پورا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی بن ابی طالب. ختم الرسل کا پورا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے. اب اس نے تاریخ یاد کروانا شروع کر دی. ان سے مباہلہ نہ کرنا، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. توجہ ہے سب کی. دل ہو تو زمین پر سورج اتار دے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. دل ہو تو زمین پہ سورج اتار دے، دل ہو تو خزاں کو فصل بہار دے، دل ہو تو لمحوں میں صدیاں گزار دے. ان سے مباہلہ نہ کرنا اور ان کو غصہ اور جلال نہ دلانا. اگر مسکراتے ہیں مسکراتے رہے، مسکرانا ہمارے حق میں ہے. جلال میں آ گئے تو ہم ملعون بن جائیں گے. اس نے کہا دل ہو تو لمحوں میں صدیاں گزار دے، دل ہو تو مسکرا کے نسلیں سوار دے. دل ہو تو مسکرا کے نسلیں سوار دے. اور اگلا جملہ وہ سمجھے گا کہ جو تیرا رجب اور کعبہ کو سمجھتا ہے، دل ہو تو مسکرا کے نسلیں سوار دے. چھو لے تو کپاس بنا دے پہاڑ کو،
دیکھو خدا کے گھر کی مقدس دراڑ کو. ابو ذر مزاج بن کے، قمبر طبیعت بن کے، بہلول شریعت بن کے، سلمان نیت بن کے، فلک بوس ولایت پوش دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ولایت اور غدیری نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری. ان سے مباہلہ نہ کرنا. اچھا جی کہا نہیں جی سب کے لیے تھی، جو تھا وہ چلا گیا. میں کہتا ہوں اگر تاریخ پڑھو تو نبی کا ایک بیٹا زندہ تھا. توجہ ہے سب کی. نبی کا بیٹا زندہ تھا. 9 ہجری میں مباہلہ ہوا اور 10 ہجری میں نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا. نبی کا بیٹا زندہ تھا. پھر آپ سوال کریں پھر میدان مباہلہ میں بیٹا کیوں نہیں گیا؟ توجہ ہے سب کی. پریشان تو نہیں ہو گئے بھئی؟ جانا بیٹے نے تھا، ایک بیٹا زندہ بھی تھا. اپنا آنا کا مطلب بیٹا ہی ہے. جانا بیٹے نے تھا لیکن تم سمجھے نہیں، محمد کے بیٹے نے نہیں جانا تھا، نبوت کے بیٹے نے جانا تھا. نبوت کے بیٹے نے جانا تھا. اور پھر اس نے بڑے کام کی بات کی. پادری بڑا سمجھدار تھا. پادری سمجھدار تھا، لعنت سے بچ گیا. یزید احمد تھا، ملعون بن گیا. اس نے کہا ان کے سامنے نہ ڈٹنا، ملعون بن جاؤ گے. نبی قانون سمجھا رہے ہیں. یاد رکھو جس طرح رسول کے سامنے اگر ڈٹ گئے تو ملعون بن جاؤ گے، اگر کوئی بطول کے سامنے ڈٹ گیا وہ بھی ملعون بن جائے گا. یاد ان کے سامنے ڈٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے ڈٹنا نہیں. یہ اور ہے، تم اور ہو. بلند صلوات رہو. اور آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. میدان مباہلہ نے قانون دے دیا، اس میں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا. اسی نے جانا تھا جو سچا تھا. بس سچے بڑے بڑے تھے. ابو ذر جیسا سچا موجود تھا، سلمان جیسا سچا موجود تھا. یہاں مراد وہ سچا ہے جو معصوم ہوگا. اور اسی وجہ سے میں نے تاریخ پڑھی ہے. بڑے بڑے مقامات پہ جب آیتیں نازل ہوئی، مثال کے طور پہ جب بتوں کو توڑنا تھا فتح مکہ کے موقع پر، بڑے بڑے آگے بڑھ گئے. بڑے بڑے کہنے لگے قد تو ہمارے بڑے ہیں، بتوں کو ہم توڑ دیتے ہیں. نبی نے کہہ دیا بتوں کو توڑنے کے لیے قد کا بڑا ہونا ضروری نہیں، کردار کا بڑا ہونا ضروری ہے. لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا واحد میدان مباہلہ ہے جس میں کسی نے جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. بھائی وہ بھی سمجھدار تھے، انہیں پتا تھا یہ میدان بدر یا احد نہیں ہے. بھائی فرق تھا میدان مباہلہ میں اور میدان احد میں. میدان احد میں مقابلہ تھا تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ. بھائی وہاں جس کی رفتار تیز ہو وہ بھاگ سکتا تھا، جو پہاڑوں پہ چڑھ جاتے وہ بچ سکتے تھے. لیکن مباہلہ میں تلوار نہیں ہوتی، لعنت ہوتی ہے. اگر پیچھے لگ جائے تو گھر تک پہنچ جاتی ہے. مباہلہ یہ بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سچوں کی کہانی ہے، یہ سچوں کی کشتی ہے. اور یہ تم فخر کرو اللہ نے تمہیں رہبر وہ دیے ہیں کہ جس پر صداقت کو ناز ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا جو سچ ہو وہ کرے، نہیں. اللہ نے عظمت اتنی دی ہے جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے. یہ عظمت ہے،
یہ مباہلہ والوں کی عظمت ہے. بلندر صلوات علی محمد. لہذا جس طرح ہمیں حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ضروری ہے کہ 3 چیزیں ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں. پہلا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، الحمدللہ ہمارے دلوں میں علی کی ولا ہے، ہم آمنو ہو گئے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یاد رکھنا یہ سچے ہی ارشاد فرماتے ہیں شیعہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہٰذا آج کے میدان مباہلہ سے جہاں اور پیغام، وہاں ایک آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ کم از کم سچوں کی محفل سے اٹھ رہے ہیں تو سچے بن کے اٹھیں گے. بلندر صلوات. بس عزاداروں، سچوں کا ذکر ہے. آج ان سچوں کا ذکر کرنا ہے اور اس سچی خاتون کی جوڑی کا ذکر کرنا ہے کہ جس نے صرف اپنے 2 بچے حسین پہ قربان نہیں کیے، پوری نسل حسین پہ قربان کی. یہ جملہ میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا. اس جملے کو کھول کے بیان کرتا ہوں. عزاداروں، اس محفل میں یقیناً سادات بیٹھے ہوں گے. تم نے سن رکھا ہے کوئی نقوی سید ہے، کوئی کاظمی سید ہے، کوئی شیرازی سید ہے. ہر امام کے بارے میں تم سن لو گے کہ فلاں امام کی اولاد ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنو گے کہ یہ زینب عالیہ کی اولاد ہے. اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ زینب نے صرف اپنے بچوں کو حسین پہ نہیں قربان کیا، پوری نسل کو حسین پہ قربان کر دیا. بہت بڑی عظمت ہے جناب زینب عالیہ کی. صبر کا پہاڑ ہے میری عالیہ. جب مظلوم کربلا کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، جناب عبداللہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئے ہیں قافلہ حسینی میں، اور آ کے مظلوم کربلا سے کہا، مولا اگر اجازت ہو تو میں چند باتیں زینب عالیہ سے کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں، یہ جملہ سننا تھا. حسین رو پڑے، رو کے کہا، عبداللہ تو شور تھا، تجھے حق تھا بات کرنے کا، تو نے حسین کو عالم مسافرت میں اتنی عزت دی ہے، کیا حسین تیرے حق میں دعا کرتا ہے؟ عزاداروں، آ گئے عبداللہ اور آئے اس محفل کے پاس کہ جس میں جناب زینب موجود تھی. آ کے کہا، اے عالیہ، میرا حسین کے ساتھ 2 طرح کا تعلق ہے. دنیاوی اعتبار سے میرا بھائی ہے اور شریعتی اعتبار سے میرا امام ہے. کہا، آپ علی کی بیٹی ہو، آپ بہتر جانتی ہو، جب زمانے کے امام پہ مشکل بن جائے تو ضروری ہوتا ہے امت زمانے کے امام کی حفاظت کے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں. عزاداروں، صدقے کا نام آنا تھا. عالیہ تڑپی اور کہا، عبداللہ آپ اتنے امیر ہو گئے ہو کہ آپ حسین کے لیے کوئی صدقہ کرو. عزاداروں، جب یہ نام سننا تھا کہ رو کے کہا، اے عالیہ، اور میں کیا صدقہ کر سکتا ہوں؟ یہ 2 بچے لایا ہوں، جب دیکھنا کہیں حسین تنہا رہ جائے، ایک اکبر کا صدقہ، ایک اصغر کا صدقہ. اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. ایام عزا جاری ہے اور اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑا کرو. کوشش کرو آج زینب کو اول و محمد کا پرسہ دے کے اٹھے. عزاداروں، مجھے نہیں معلوم اس علاقے کی ثقافت کیا ہے، لیکن اپنے علاقے کا پتہ ہے، اگر کسی بہن کا غریب اور فقیر بھائی بھی مر جائے، جب بیعت کرتی ہے تو کہتی ہے، ہائے میرا امیر ویر. یہ تو کائنات کا امیر حسین تھا. زینب کون زینب ہے؟ جو کربلا حسین کو جوان کر کے دے، اسے زینب کہا جاتا ہے. عزاداروں، یہ قافلہ چلا، مختصر کروں،
جب شب عاشور سب بچوں کو پتہ چل گیا کہ سارے شہید ہو جائیں گے، اب 2 بچوں کی یہ حالت تھی، قد چھوٹا تھا نا، 10 یا 11 سال کے تھے۔ مقتل نے لکھا جب ماموں کی نگاہ پڑتی اپنے آپ کو پنجوں پہ بلند کر لیتے کہ ہو سکتا ہے ماموں چھوٹا سمجھ کے ہمیں فراموش نہ کرتے، لیکن تڑپ رہے ہیں۔ ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے، خیمے میں جاتے ہیں۔ اماں کہتی ہے اونو محمد ابھی تک زندہ ہو، میں اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، تم نے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ رو کے کہتے اے اماں ماموں اجازت نہیں دیتے، ہم جاتے ہیں، ماموں گریا کرتے ہیں۔ اب وہ وقت آیا جب زینب عالیہ نے دونوں بچوں کو لیا اور آئی ہے حسین کے پاس۔ دور سے دیکھا کہ اونو محمد بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ عزاداروں جیسے کیسے اجازت مل گئی۔ اب بچے ماں کے خیمے میں بچے بن کے نہیں آئے، حسین کے سپاہی بن کے آئے۔ میری مائیں بیٹھی ہیں، اگر کسی بچوں کو سکول بھی روانہ کرنا ہو نا، ماں بڑے پیار سے تیار کرتی ہے، بالوں میں کنگھی کرتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، بچے چھوٹے ہو ناشتہ کرواتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ عزادارو سلام کرو ذرا زینب کے صبر پر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو گلے سے نہیں لگایا، کہا اے اونو محمد 3 باتیں یاد رکھنا، وہ سامنے نہر فرات کا پانی جاری ہے، یاد رکھنا بھول کر بھی پانی نہ پینا، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی اصغر پیاسا ہے۔ کا دوسرا کام یہ ہے جو گرا ہے میرے بھائی کو پکارتا ہے، اگر تم گرو تو میرے بھائی کو نہ پکارنا، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اماں اس پہ بھی عمل ہوگا۔ اور پھر کہا اے میرے اونو محمد کوشش کرنا ایسے لڑنا کہ دنیا والوں کو علی یاد آ جائے، دنیا والوں کو علی اور جعفر طیار یاد آ جائے۔ عزادارو تاریخ نہیں لکھا 10 یا 11 برس بچوں کا ہے، لیکن ایسی جنگ کی ہے پچھلے سال خدا اس پہ لعنت کرے اس کے خیمے تک پہنچ گئے۔ کسی ملعون نے کہہ دیا اے اونو محمد تم جنگ کر رہے ہو، تمہاری ماں کے خیمے پہ حملہ ہو گیا۔ جیسے بچوں نے دیکھا سامنے حملہ کیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، میں کہوں گا حالت یہ ہے۔ ادھر سے عباس کے شاگرد تھے، عباس دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، حالت کیا ہے۔ جب حسین مسکراتے رہے، خوش رہے، زینب پریشان رہی۔ عزاداروں ان جملوں میں بہت بڑا مصائب ہے۔ جیسے حسین پریشان ہوئے زینب خوش ہو گئی، پتہ چل گیا حسین پریشان ہے یعنی میری قربانی قبول ہو گئی۔ عزاداروں زین کو چھوڑا بچوں نے، آئے حسین خیمہ زینب میں، کیا دیکھا ماں مصلی پہ بیٹھی ہے، رو کے کہا زینب تمہارے بچوں نے زین کو چھوڑ دیا، میری آقا زادی کا سر سجدے میں ہے، جواب نہیں دیا۔ کا شکر للہ، کا بہن زینب تمہارے بچوں نے زین کو چھوڑ دیا۔ اب بھی زینب کا گریہ بلند نہیں ہوا، پھر کہا بہن زینب اون نے زین کو چھوڑ دیا، محمد قتل ہو گیا۔ عزاداروں جب جواب نہ آیا، حسین نے ایک چیخ بلند کی، جو زینب بچوں کی شہادت پہ نہ روئی، حسین کے رونے پہ رو پڑی اور کھڑی ہو کے اپنی چادر سے آنسوؤں کو صاف کر کے کہا کہ بھیا آپ تو امام ہو، صدقوں پہ رویا نہیں جاتا، اور یہ آپ پہ صدقہ، یہ علی اصغر کا صدقہ، یہ اکبر کا صدقہ۔ عزاداروں پھر کہا اے حسین اتنا بتائیں میرا اون کہاں گرا ہے؟ کہا اون کربلا سے دور گرا ہے۔ جو زائرین امام ہو، جو کربلا کی زیارت کو گئے ہو، تمہیں پتہ ہے سب کے لاشیں کربلا میں ہیں، اون کربلا سے باہر ہے۔ بھائی سلام کرو زینب عالیہ کو۔ کہا اچھا بھیا کہاں جانے ہو؟ کہا تیرے اون کا لاشا لینے جا رہا ہوں۔ کہا بھیا اون کا لاشا دور ہے، تمہیں آنے جانے میں جتنا وقت لگے گا بھیا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جتنا وقت جانے میں جتنا وقت آنے میں لگے گا اور میں تیری زیارت کرتی رہتی ہوں۔ عزاداروں مقتل نے
حجاج ان کا کوئی وارث نہیں ہے. کہا ان کا وارث کیوں نہیں ہے؟ یہ میری زینب کے بچے ہیں، وہ حسین کے لاشے پہ رو رہی ہے. عزادارو زینب نہ روئی، کوفہ چلی گئی زینب.